میں کربلا کا واقعہ ایک ایسا غم انگیز باب ہے جسے نہ صرف اہل ایمان بلکہ پوری انسانیت صدیوں سے یاد کرتی چلی آ رہی ہے۔ اس واقعہ کا آغاز کوفہ سے ہوتا ہے، جہاں کے باسیوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھے، بیعت کی دعوت دی اور ان سے وعدے کیے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جب یزید بن معاویہ نے خلافت پر ناجائز قبضہ کیا اور بیعت لینا شروع کی، تو اہل کوفہ نے محسوس کیا کہ امام حسین ہی حق پر ہیں۔ انہوں نے آپ کو خط پر خط بھیجے، یہاں تک کہ خطوط کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ ان خطوط میں اہل کوفہ نے امام سے کہا، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، ہمارے پاس آئیے، ہم یزید کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے، ہمارے دل اور ہاتھ آپ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین نے ان خطوط کے جواب میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ فرمایا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے اور اگر لوگ واقعی وفادار ہوں تو امام کو وہاں بلایا جائے۔ حضرت مسلم کوفہ پہنچے، لوگوں نے بڑی محبت اور جوش و خروش سے استقبال کیا، ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت مسلم نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی، لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ یزید کو خبر ملی کہ کوفہ میں بغاوت کی فضا ہے۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر مقرر کر کے بھیجا، جو ایک سفاک، ظالم اور مکار حکمران تھا۔ اس نے آتے ہی اہل کوفہ کو دھمکیاں دی، سزائیں دی اور لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ وہی لوگ جنہوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے، جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہی لوگ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ وہ مسجد میں نماز بھی تنہا پڑھنے لگے۔ آخرکار اسی کوفہ میں حضرت مسلم کو گرفتار کیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ جب امام حسین کوفہ کے قریب پہنچے تو انہیں راستے میں حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ کچھ لوگوں نے آپ کو واپس لوٹنے کا مشورہ بھی دیا، لیکن امام نے فرمایا، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا ہے اور اسی کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کریں گے۔ کوفہ کی وہی سرزمین جس نے امام حسین کو بلایا تھا، وہی ان کی شہادت کا راستہ بنی۔ کربلا کے میدان میں امام کو تنہا کر دیا گیا۔ کوفہ سے نہ کوئی مدد آئی، نہ کوئی آواز اٹھی۔ جنہوں نے خط لکھے تھے وہ سب غائب ہو گئے، یا یزید کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہ کوفہ کا سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ دعوت دی، وعدے کیے، بیعت کی اور پھر سب کچھ بھول گئے۔ اس دھوکے نے کربلا کا عظیم ترین سانحہ رقم کر دیا، جس میں امام حسین، ان کے اہل بیت اور اصحاب نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر دین اسلام کو بچا لیا۔ کوفہ کی اس داستان سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ صرف وعدے کرنا کافی نہیں، انہیں نبھانا اصل ایمان ہے۔ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ جو حق کو چھوڑ دے وہ تاریخ میں رسوا ہوتا ہے، اور جو حق پر ڈٹ جائے وہ قیامت تک کے لیے سرخرو رہتا ہے۔ کاش کوفہ والے وفادار نکلتے، کاش وہ اپنے امام کا ساتھ دیتے، مگر انہوں نے دنیا کے خوف میں آ کر آخرت برباد کر دی۔ یہ تھی کوفہ کی دعوت اور اس کا دھوکہ، ایک سچائی جو ہر زمانے کے انسان کو جھنجھوڑتی ہے۔